افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن کسی مسجد میں امام جماعت مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے، خاص کر رمضان المبارک میں۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کے زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی، اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتائی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا دوسرا بچہ کمرے میں تھا، اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا و شرم کے مارے امام مسجد سے وہ بات نہیں پوچھی۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا، اور لوگ پھر اسی خاص محبت و جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھر میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر میں بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا جناب آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ پورا سال میرا رویہ آپ سے بدل گیا تھا۔ عالم نے جواب دیا ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا قبلہ میرا ایک سوال ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا ہاں میں نے لی تھی۔ میزبان حیران پریشان ہو گیا، اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب میں مہمان خانہ سے جانے لگا تو میں نے دیکھا ٹیبل پر پیسے رکھے ہوئے تھے، اور ہوا تیز ہونے کی وجہ سے وہ نوٹ ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے، اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکتا تھا، یہ نہ ہو کہ وہ تم ڈھونڈ نہ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ سال کے 365 دن گزر گئے ہیں اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔ اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھا اور قرآن مجید کو اٹھا کر لے آیا، وہ جلدی سے کھولا اور اس کی مکمل رقم قرآن میں رکھی نظر آ گئی۔ یہ حال ہے بعض مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔